ہاشمی سن 1942 میں دہلی میں پیدا ہوئیں۔ وہ فیض احمد فیض اور ایل ایس فیض کی پہلی اولاد ہیں۔ کوئین میری اسکول اور کنیڈ ہائی اسکول کے بعد لاہور کالج برائے خواتین میں تعلیم پائی۔ سن 1962 میں نیشنل کالج آف آرٹ سے گریجویشن کی۔ فنون عالیہ میں برطانیہ کی باتھ اکیڈمی آف آرٹ اور امریکہ میں روڈز آئلینڈ اسکول آف ڈیزائن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سلیمہ ہاشمی پاکستان میں جدید مصوروں کی پہلی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے استاد فنون عالیہ کی نقاد، ماہر تعلیم، منتظم، اداکار، آرٹ کیوریٹر، ماہر نشریات، انسانی حقوق کی کارکن اور مصنفہ کی حیثیت سے نام پایا۔ سن 1966 میں معاشیات کے استاد اور اداکار شعیب ہاشمی سے شادی کی۔ سن 1970 میں نیشنل کالج آف آرٹس میں استاد مقرر ہوئیں، جہاں 1995 سے 1999 تک پرنسپل بھی رہیں۔ سن 2003 سے 2015 تک بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں اسکول آف ویژول آرٹس اینڈ ڈیزائن کی سربراہ رہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پنجاب چیپٹر کی وائس چیئرمین منتخب ہوئیں۔ سن 1999 میں گراں قدر قومی خدمات کے سلسلے میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ سن 2013 میں پنجاب کی نگران صوبائی وزیر بھی رہیں۔ آداب۔ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سادننگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ملاقات کر رہے ہیں پاکستان کی معروف مصور، استاد، ماہر تعلیم، مصنفہ، منتظم، آرٹ کیوریٹر، انسانی حقوق کی کارکن محترمہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ سے۔ مجھے اپنی تعلیم کے لیے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ یہ جو ہم فرق دیکھتے تھے ملک کے دونوں حصوں میں، بھلے ایک ہی ملک تھا، لیکن کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی شعور کی بہتری سے تخلیقی سرگرمی طاقت پاتی ہے، یا تخلیقی سرگرمی کی توانائی سے سیاسی شعور کو بڑھاوا ملتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں کہ سیاست ہر چیز پہ چھا جاتی، اور مطلب اگر آپ دیکھیں اس زمانے کی شاعری یا اس زمانے کی مصوری بھی، تو ایک بہت تشنگی تھی کہ بھی کسی نہ کسی طرح سے جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، کہ ان کو کس پیوند لگا دیں، کچھ کر دیں، آپس میں ہم جڑ جائیں۔ لیکن سیاسی حالات کچھ ایسے تھے، اتنی محرومیاں محسوس ہو رہی تھیں مشرقی پاکستان میں، کہ وہ کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ ہمارے شعیب اور ہم جب لندن میں تھے تو ہمارا ایک پورا بہت بڑا گروپ تھا، جس میں اسٹوڈنٹس بھی تھے اور دوست احباب بھی تھے۔ تو اس میں ظاہر ہے ان میں سے کچھ مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا ہمیں، اور جب بات چیت ہوتی تھی تو ہمیں اس بات کا بہت احساس ہوتا تھا کہ اگر سیاسی حل نہ نکلا تو یہ بات بہت دور تک جائے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ اور ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی وہ یہ فاصلہ پیدا ہو جائے، اور انہوں نے میرے خیال میں کہ اتنے جتن کیے کہ بھئی سیاسی طور پہ سمجھوتے ہوں، اور یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ بھئی سینٹرلائزڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ طے کریں قسمتوں کا حال۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں جن پہ آرٹسٹ، فنکار، اگر ان کی حکومتیں ہوتیں تو یہ تاریخ کچھ اور ہوتی۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ عورتوں، رائٹرز، پوئٹس، آرٹسٹ، میوزیشنز، فلم میکرز کو دے دیں، دیکھیں کیسے یہ ملک جو ہے پھلے پھولے گا۔ یہی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا۔ سر، قلم، برش، وہ معاشی مفاد سے کیسے لڑیں؟ ہاں وہ
بدقسمتی سے ایک بالکل بہت بڑی پتھر کی دیوار کی طرح سامنے آتا. قصہ تب بھی وہی تھا اور قصہ آج بھی وہی ہے. بالکل. ایک میں سوال کر رہا تھا، وہ جو 70 کی دہائی کے شروع میں مزے مزے کا کام ہو رہا تھا کہ اکڑ بکڑ آ گیا، سچ سچ گپ آ گیا، ٹال مٹول ٹال مٹول آ گیا. یہ بلیلا میں آپ نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ آیا اور بین ہو گیا؟ نہیں دیکھیں، زمانہ بدل گیا تھا. بلیلا جو تھا وہ ضیاء الحق کے زمانے کی سوچ تھی، اور ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جی آپ کی ضرورت نہیں ہے ٹی وی پہ، لیکن لوگوں کا اصرار تھا تو لہٰذا ارباب اختیار کو ہمیں دعوت دینی پڑی. اور بہت انہوں نے کہا جی کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، اور ہم نے کہا بالکل کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، ہم تو ہنسی مذاق والے لوگ ہیں، ہم کہاں کبھی کوئی سیاست کی بات کرتے ہیں. تو یہ موٹر کار تھی جو کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ کے ماموں کی تھی، تو اس کا نام ہم نے بلیلا رکھ دیا. وہ اس لیے کیونکہ شعیب ہاشمی صاحب کے بھی چچا کی ایک گاڑی تھی جس گاڑی کا نام انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کے نام پہ رکھا تھا، تو لہٰذا وہ پرانے زمانے کی بلیلا تھی. تو شعیب نے کہا اب ہم اس کا بھی بلیلا نام رکھیں گے، اور اس میں نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا، آصف رضا میر کو، شہناز شیخ کو. اور بالکل ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں. ہم نے 3 پروگرام چلے تھے، صرف 8 پروگرام ریکارڈ ہوئے تھے، اور تیسرے پروگرام تک ہمیں بہت لوگوں نے کہا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا. بالکل جی شاباشیں ملی، اور ارباب اختیار سے بھی ملی. اس کے بعد فوراً چوتھا جب چل رہا تھا تو وہ چلا ہی نہیں. تو ہم نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کچھ ہم نے کہا، کچھ غلطی سرزد ہو گئی. تو انہوں نے کہا نہیں، دراصل آپ لوگ ہی غلط. تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اگر ہم لوگ ہی غلط ہیں تو پھر تو ہم جو کچھ کریں گے تو بہت ہی غیر مناسب ہوگا. تھوڑا سا میرا تجربہ ہوا، اس سے میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچا کہ فنکار تو اپنے فن کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے تو یہی لڑائی وہ کسی حد تک جیت لے یا کم از کم اطمینان بخش ہو جائے تو وہی بڑی بات ہے. دوسری طرف بیٹھا ہے اس کو خوف آ رہا ہوتا ہے کہ جو آرٹ ہے اس کی کوئی بھی فارم ہوگی وہ ناانصافی کی گردن کاٹے گی. وہ چپتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے وہ ناہمواری کو وہاں سے جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. فیض صاحب تو اپنے ضبط حال کے لیے جانے جاتے تھے، تو انہوں نے کہہ بھی دیا نا، میرے ضبط حال سے روٹ کے میرے غم گسار چلے گئے. بالکل. دادا فیروز الدین منصور کا مرثیہ تھا. آپ نے 8 میں زندگی گزاری. آرٹسٹ کو غصہ تو آتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ بہتر تھا. اب اس کو فن میں ڈھالنے کے لیے کس آزمائش سے، کس کروسیبل سے گزرنا پڑتا ہے؟ فرمائی. دیکھیے میری دلچسپی صرف کام کرنے سے نہیں تھی، میری دلچسپی مصوری کی تاریخ سے بھی تھی، اور خاص طور پہ اس خطے میں. تو اور یہ ایسی چیز تھی جس کا مجھے شروع سے احساس تھا. انگلستان میں میرے ایک استاد تھے ہاورڈ ہاجکن، جن کو جو کہ سب سے پہلے اس زمانے کے سب سے پہلے کلیکٹر تھے انڈین منیچرز کے، اور ان کی بہت عمدہ کلیکشن بھی تھی، انہوں نے نمائش بھی کی. تو کبھی کبھی ان سے جو گپ شپ لگتی تھی تو وہ کہتے تھے دیکھیں آپ لوگوں کا جو ایک خاص قسم کا استھیٹک ہے وہ کلونیل زمانے میں گم ہو گیا، اور میرے خیال میں اس کو دوبارہ سے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ریسٹور کرنے. تو ایک تو یہ تھا کہ مجھے یہ فکر تھی کہ بھئی اسٹل لائف، کمپوزیشن، لینڈسکیپ، ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو آیا انگریزوں کے ساتھ ہمارے پاس، لیکن اس سے الگ ہو کے تھوڑا سا تاریخ میں جانا چاہیے. تو پھر میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ بھئی واقعی 20ویں صدی کی شروع میں کلکتے میں جو یہ آرٹسٹ تھے جو ٹیگور فیملی کے، بندر ناتھ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ ہم نہ آئل آن کینوس کریں گے کیونکہ انگریز کی لائی ہوئی مٹیریل ہے. انہوں نے پھر
کوشش یہ کی کہ اجنتا پہ غور کریں، مغل منیچر پہ غور کریں، مٹیریل دیکھیں. تو مجھے اس سے دلچسپی بھی ہوئی. تو میں نے یہ سوچا کہ بھی حالانکہ انگلینڈ میں سب آئل اور ایکریلک آن کینوس کرتی ہوں، یہاں پہ تصویر بھی اس زمانے کی لگی ہوئی ہے. لیکن پھر بعد میں واپس آ کے میں نے غور کرنا شروع کیا. تو میں نے طے کیا نہیں، میں کاغذ پہ کام کروں گی اور واٹر بیسڈ میڈیم سے کروں گی. میں نے تعلیم کے زمانے میں مجھے کالج سے دلچسپی پیدا ہو گئی. وہ اس لیے کیونکہ آپ ماڈرنزم پڑھیں تو دیکھیں کہ براک اور پکاسو وغیرہ نے یہ سوال کرنے شروع کیے کہ بھئی کیوں انڈسٹریل مٹیریل، یعنی کہ جو آئل پینٹ ہے وہ ایک انڈسٹریل مٹیریل ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں. روزمرہ کی کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے اس کو اگر آپ کی کینوس سے آپ چسپاں کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا مٹیریل بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے سوالات تھے جن سے مجھے دلچسپی تھی، لہٰذا میں نے کالج میں کام کرنا شروع کیا. اخبار کی جو سرخیاں تھیں ان پہ میری نظر پڑے کیونکہ وہ حالات کے مطابق ہوتی ہیں، وہ میں نے استعمال کرنی شروع کی. پھر ضیاء کے زمانے میں جب یہ پابندی ہوئی کہ بھئی کالج کی لڑکیاں چادر اوڑھیں گی اور ساڑی نہیں پہنی جائے گی اور فلاں ہوگا، تو جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے غصہ نہیں آتا، میں کچھ میری اپنے والد سے کچھ میری طبیعت ملتی ہے، لیکن یقیناً مجھے غصہ آیا. اور ایسے کیسز ہوئے جن میں آپ کو محسوس ہوا کہ یہ جو نئی ریسٹرکشنز ہیں، نیا بنجر پن ہم پہ امپوز اور کیا جا یہ رہا ہے. کہ بھئی ایک لڑکی ہے جس کو ایک لینڈ لارڈ نے ریپ کیا ہے، وہ حاملہ ہو گئی ہے، لیکن اس کو کہا گیا ہے کہ بھئی، اور وہ گونگی ہے اور بہری ہے جی، اور کسی حد اس تک کو اندھی بھی اور ہے. وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، اور کہا گیا کہ جی یہ جو ہے یہ زانی ہے اور اس کو عمر قید کی کیا آتی جی جی، ڈیتھ کوڑے بائی اور اسٹوننگ سزا دی گئی کی. تھی تو قید آپ کی. کہتے ہیں یہ کیا پاگل پن ہے. تو فور می پھر جو عورت کا جو جسم تھا میرے لیے لینڈسکیپ بن گیا. وہ لینڈسکیپ کہ جس کے اوپر اس ملک کے جو سارے جو بوجھ ہے، اس کے جو سارے جو آپ کے اتھارٹیرینزم ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا ٹرائی ہو رہی ہے. تو لہٰذا میرے لیے پھر فیمیل فگر جو ہے اس That کی was a اہمیت ہو گئی. battlefield as well. یا اور پھر یہ ہے کہ میں بیروت گئی جی. اور اپنی اماں ابا سے ملنے وہاں پہ جو فلسطینی کیمپس میں گئی. بعد میں شاتلہ اور ساورا کا جو 81-82 میسیکر ہوا والا تھا قصہ ہوا. اور وہ جی. خونریزی جو ہوئی تھی، اس سب کا بھی اثر ہوا. تو میں اس سے بھی متاثر ہو کے میں نے کچھ تصویریں بنائی، لیکن وہ چھوٹی تھیں اور ہمیشہ اس میں کولاج میں استعمال کر رہی تھی. اور یہ بھی کہ صرف ایک میڈیم میں نہیں بلکہ مختلف میڈیمز میں ٹرائی کر رہی تھی. اور پھر میں نے غور کرنا شروع کیا آن ہسٹری آف ویمنز آرٹ. تو مجھے وہ دلچسپی ہو گئی کہ بھئی بہت ایک اچھا مضمون نکلا تھا اس زمانے میں. ایک خاتون ہیں لنڈا نوکرل، انہوں نے یہ سوال کیا تھا وائی ہیو دیر بین نو گریٹ ویمن آرٹسٹس، کہ بھی تاریخ میں کیوں گریٹ ویمن آرٹسٹ نہیں ہیں. تو طے یہ پایا کہ وہ ایسے تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس چیز کو ہم آرٹ کہتے ہیں وہ تاریخ دان جو تھے وہ ایک تو وہ مرد حضرات تھے، دوسرے وہ یورپین تھے. تو انہوں نے طے کیا کہ جب تک آپ اس طرح سے کام نہیں کرتے آپ گریٹ نہیں ہوں. اور میں نے واقعی غور کرنا شروع کیا کہ بھئی عورتوں کی جو تخلیقی عمل تھا وہ کیا تھا صدیوں سے. پتہ چلا کہ بھی ان کا تخلیقی عمل کچھ اور تھا. اگر میری دادی یا نانی یا فلاں وہ ایک کرتا کاڑتی ہے جو کہ ایک شاہکار ہے، وہ کیوں چغتائی سے کم ہے؟ یہ سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں تھے. تو ان کے حوالے سے پھر میرا بھی جو کام تھا، ایک تو یہ ہے کہ اس پہ شاعری کا بھی کچھ اثر تھا نیرودہ سے، فیض سے. تو میرے عنوان بدل گئے، میرے کام کرنے کا طریقہ بدل گیا، اور اس میں بالکل سیاسی عناصر تھے
اس کے بغیر آرٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہی تو نہیں۔ ان میں سے پھر مشکل تھا کہ بھی یہ تصویریں لگائی کہاں پہ جائیں، کیونکہ میں نیشنل گیلری میں تو کوئی نہیں لگ سکتی تھی، تو پھر گیلری شروع کر دی۔ صحیح، تو یہ روہتاس، یہ روہتاس گیلری تھی، وہیں پہلے سے پنڈی اسلام آباد میں تھی، پھر یہاں پہ بھی، اور یہ ان لوگوں کا کام دکھانے کے لیے تھے جن کا کام نیشنل گیلری میں نہیں لگ سکتا نہیں تھا۔ دکھایا جا سکتا تھا۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام صد رنگ میں محترمہ سلیمہ ہاشمی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موسمیاتی خطرات کے پیش نظر دنیا بھر کے رہنماؤں نے ایک مرتبہ پھر سر جوڑ لیے۔ مشترکہ لاہے عمل کے لیے کاپ 28 کا متحدہ عرب امارات میں اہم اجلاس، دنیا بھر سے ہزاروں مندوبین کی شرکت۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل پاکستان کا ماحولیاتی انصاف پر مبنی دو ٹوک موقف اور پرزور مطالبہ۔ کاپ 28 کے عالمی فورم پر پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ نے کتاب مرتب کی، لکھی، انویلنگ دا ویزیبل، وہ پاکستان کی خواتین مصوروں کا کام مرتب کیا، اسی سے جو ہے آپ یعنی آپ آرٹ کی ہسٹورین بھی ہو گئی اور اپنے زاویے سے ہو گئی، اور یہی جو رو تھی یہ پھر آپ کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تک لے کے آئی۔ میرے استاد افراد صاحب خٹک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ پناہ نہیں ہے، یہ مورچہ ہے۔ اور ثابت ہوا، جہاں جہاں آرٹ ہوگا، جہاں انصاف کی بات ہو رہی ہوگی، وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا نیشنل کالج آف آرٹ ہو، ابھی آپ نے جو ذکر فرمایا وہی زمانہ ہے جب اقبال حسین کی پینٹنگز اٹھا کے فٹ پاتھ پہ رکھی گئی، کولن ڈیوڈ کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اس سے بہت پہلے ساتھ کین پہ یہ ہے، اور آج کا زمانہ ہو تو عدیلہ سلیمان ہے۔ آرٹ جو ہے وہ آپ بند قلعے میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو معاملات سامنے آئیں گے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں تجربہ کیسا رہا؟ اتنا اس کا رینج ہے ایشوز کی، اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں سارے کے سارے، جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے مل جاتے ہیں۔ تو آپ کا وہاں پہ خاص موضوع جینڈر ڈسکریمنیشن ہی رہا، یا بچوں کے اور دوسرے جو اتنے سارے پہلو سے وہاں بھی گیا ہے؟ کیونکہ آپ میں بتا دوں دیکھنے والوں کو، محترمہ سلیمہ ہاشمی کئی برس تک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں جس کا پنجاب چیپٹر ہے اس کی وائس چیئر پرسن ہوتا ہے وہاں پہ، تو سلیمہ بی بی جو ہے وہ وائس چیئر پرسن نہیں ہے پنجاب کی۔ ہیومن رائٹس کمیشن سے پہلے خواتین محاذ عمل وہ آئی، اور وہی لوگ آسمان جہانگیر اس میں پیش تھیں، ہنا جیلانی ان میں پیش تھیں، اور بہت سی خواتین تھیں۔ کراچی میں ہی شروع ہوئی، اس کے بعد لاہور کے بعد اسلام آباد، اور پھر پشاور، کوئٹہ وغیرہ۔ سو وہ ایک طرح سے پیش رفت تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ پورے انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کی پھر
اس کے اگلا جو پہلو تھا پھر وہ یہ ہے کہ آسما اور کچھ لوگ جو ان کے ساتھی تھے، اگلے دن ہی بات ہو رہی تھی ہنا سے کہ دیکھیں ہمارے بنیادی جو تھے ممبرز ان میں صرف 3 زندہ رہ گئے ہیں، ایک ہنا خود، ایک اعتزاز احسن اور ایک خورشید قصوری. سو دلچسپ کمبینیشن ہے. تو اور درا پٹیل تھے، آئی رحمان صاحب تھے، یہ فاؤنڈر عزیز ممبرس تھے. صدیقی صاحب تھے. بالکل ایک پوری عزیز صدیقی گیلیکسی تھے، تھی، ایک بالکل پوری گیلیکسی تھی. پوری. اور میرے خیال میں کہ نثار عثمانی یہ سب لوگ تھے، لالا رخ تھیں، بالکل افراسیاب افراسیاب کھٹک تھے، طاہر محمد خان صاحب تھے، ہر جگہ سے لوگ. بالکل بہت. اور وہ ان کے بارے میں جب ہم اب ٹیک اسٹاک میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے سب سے زیادہ دلیر اور سوچنے والے لوگ اور جرأت مندانہ، اور پھر ان کا اکٹھا ہونا کوئی عجیب بات نہیں. میں چونکہ سرکاری نوکر تھی تو میں کونسل میں نہیں آ سکتی تھی، اور میرے ساتھ لیکن آسما کے ساتھ جلوسوں میں، جلسوں میں وغیرہ وغیرہ ساتھ ساتھ تھے ہم لوگ. پھر جب ایک دفعہ میں ریٹائر ہو گئی تو انہوں نے کہا اب تم آ جاؤ کونسل میں، اور اس طرح سے میں ممبر تو خیر میں پہلے سے تھی. جی ہاں، تو 86 87 سے مجھے یاد تو ہے. میرے خیال میں کہ اگر آج کچھ اویئرنیس ہے، کچھ احساس ہے کہ بھی انسانی حقوق کی چیز ہوتی ہے پاکستان میں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اس تنظیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور خاص طور پہ وہ طبقے یا وہ گروہ، آپ ہاری لے لیں سندھ میں یا بھٹا مزدور لے لیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے بالکل کوئی حقوق نہیں تھے. جیلوں میں اور جو لوگ بالکل، رکھے گئے، اور کس طرح فشرمین تھے ان کو. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو فشرمین کو جو اب جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کا کیس لینا، یہ سب کام جو تھے ان کا جب بیڑا اٹھایا تو پتہ چلا کہ بھی یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسئلے سے دوسرا جڑا ہے، دوسرے سے تیسرا جڑا. تو ہاں مجھے دلچسپی ہے خواتین کے حقوق میں، مجھے بچوں کے حقوق میں بہت گہری دلچسپی ہے. لیکن آپ باقی جو سب چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے. اور بطور ایک صرف مصور نہیں، بطور ایک استاد کے اگر آپ ان کے بارے میں گفتگو نہ کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں مطلب بہت میں زیادہ نوجوان ایک استاد تھی، لیکن جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ لاہور شہر میں ایک پبلک ہینگنگ ہو رہی ہے تو میں نے اپنی کلاس میں آ کے کہا کہ جو وہاں پہ ظاہر لڑکیاں تو نہیں جا سکتی تھی جی، مگر میں نے اپنے 2-3 اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے، اور وہ کافی حیران ہو گئے کہ میڈم کیا کہہ رہی. میں نے کہا کہ آپ کے ملک میں اس وقت اس شہر میں ایک کسی کا کوئی بھی جرم ہو، ایک پبلک ہینگنگ جو ہے وہ آپ ایک تمدنی طور پہ ایک سٹیپ نیچے آ رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی دیر. اور وہ گئے. اس واقعے کے بعد ان کا کام بھی بدل گیا، کیونکہ انہوں نے پھر وہ سائڈ دیکھی، وہ پہلو دیکھا، وہ بروٹیلٹی دیکھی جو کہ شاید جس سے وہ ایٹ لیسٹ فرسٹ ہینڈ واقف نہیں تھے. دونوں اسٹوڈنٹس بہت میرے ہونہار آرٹسٹ بھی بنے اور ٹیچرز بھی بنے. این سی اے میں پڑھایا انہوں نے ساری عمر، وہاں سے ریٹائر ہوئے. میرے خیال میں ایک استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صرف آپ کسی کو ٹیکنیک یا میڈیم یا میٹیریل سے روشناس نہیں کر رہے ہو، تو آپ کو زندگی سے ان سے روشناس کرا رہے ہو. میرے استاد عارف خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر استاد جو ہے وہ ریاضی پڑھائے یا جغرافیہ، اصل میں تو تمدن پڑھاتا ہے. ہاں بالکل صحیح. اور اگر اس کے سیاسی شعور نہیں دے رہا تو پھر وہ تو ایک بڑی مشین کے پرزے پیدا کر رہا ہے، بالکل وہ کرتا چلا جائے. اس زمانے میں 78 79 میں جو لوگ تعلیم پا رہے تھے، تھوڑا بعد میں نے جو میرے ہم عمر تھے، این سی اے بہت بڑی ایک جگہ بن گئی تھی مزاحمت کی. مصدق ساول وہاں سے تھے، صابر نظر تو آج تک جو ہے وہ پینٹ کر رہے ہیں، اور ان گنت نام، کوئی شہباز خان ہے، کوئی فلاں ہے فلاں.
تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیشنل کالج آف آرٹس کوئی ایلیٹسٹ جگہ رہی ہے. یہ ایلیٹسٹ جگہ نہیں رہی, یہ تو مٹی کے ساتھ مٹی ہونے کا کام ہے. بالکل. آپ کو آرٹ پڑھانے میں زیادہ لطف ہے یا آرٹ کی تخلیق میں؟ اگرچہ سوال مجھے پتہ ہے پیش پا افتادہ ہے. پڑھانے میں. اچھا, یہ کچھ دلچسپ جواب ہے, فرمائیے. میرے خیال میں کہ میں نے اپنا جو کام تھا اس کو کئی مرتبہ, اور بلکہ میں کہوں گی کہ سالوں سال اس کو جدا کر لیا اپنے سے. جب بہت بہت ضرورت محسوس ہوئی تو پھر میں نے دوبارہ سے, اور وہ بٹا ہوا ہے, میری پریکٹس جو ہے بٹی ہوئی ہے ان سالوں میں جب میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے کام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس سے زیادہ مجھے دلچسپی نوجوان نسل میں رہی ہے, کیونکہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ خود اعتمادی پیدا کرنا, جی, آرٹسٹ میں ہوں یا کوئی بھی آپ کے شاگرد ہوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پہ اپنا سکہ نہ جمائیں, بلکہ ان کو اس طرح سے ایک کانفیڈنس دیں کہ وہ خود سوال اٹھائیں اور اس کا جواب جو ہے وہ خود حاصل کریں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو طرز تعلیم ہے یا ہماری تعلیمی پالیسیز ہے بالکل برعکس ہے, کیونکہ ہر استاد جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے بادشاہ, اور وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے. تو میرا طریقہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ رہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی اس طرح سے کرنا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے, میں کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم. اور یہ بہت میں ڈیلیبریٹلی کرتی تھی تاکہ وہ جھنجھلا کے اور کہیں کہ بھی اس استاد کو تو جواب ملتا نہیں تو ہم خود ڈھونڈتے ہیں. اور یہی میں نے کیا 40-50 سال. تو اگر میرے اسٹوڈنٹس میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے نام پیدا کیا ہے, جو کہ آگے بڑھا ہے, تو وہ اس لیے ہے کہ صرف ان کو میں نے کبھی کبھار ان کے آنسو پوچھیں اور ان کو صرف ان میں یہ خود اعتمادی پیدا کی ہے کہ بھئی تم ہی ہو سب کچھ, اور میں تو صرف ساتھی ہوں کچھ دنوں کے لیے, باقی تمہاری راہ جو ہے وہ منفرد ہے, اسے خود ڈھونڈو. اور اس میں اپنے استاد شاکر علی کو اپنی اس پالیسی میں شامل کرتی ہوں, کیونکہ ایک دفعہ اس نے پوچھا تھا شاکر علی سے کہ بھئی جی, نہیں کچھ شاکر صاحب آپ کچھ بتائیں نا, کچھ نصیحت کریں میں. تو انہوں نے کہا میں کبھی نصیحت نہیں کرتا, میں نے اپنے بابا کی نصیحت کبھی نہیں سنی. سو لہٰذا میرے خیال میں میرا بھی کچھ یہی طرز استاد تعلیم کا رہا. کام تو ایک جو ٹیسٹ ہے یا اس کا پیشن ہے اس کو اگنائٹ کرنا ہے. اس کے لیے وہ جو تختی پہ ہمیں نشان لگا کے دے دیے جاتے تھے وہ بنا کے تو نہیں دینا, پھر تو وہ ریپلیکا ہو جائے گا, پھر آرٹ آگے نہیں بڑھے گا. روہتاس 2 یہ کس مرحلے میں ہے اور اس سے جو نوجوان نسل ہے وہ کیسے مستفید ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں کہ ایک چیز کو شوکیس کرنے کا کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اسے روشناس ہوں, دیکھ سکیں. اب 2-3 دن پہلے یہاں پہ کچھ نوجوان کیوریٹرز آئے ہوئے تھے جو کہ ایک ورکشاپ میں شامل تھے, تو کچھ پوچھ رہے تھے کہ بھی گیلری کا کیا رول ہوتا ہے, کس طرح سے آپ طے کرتے ہیں کس کا کام دیکھا جانا چاہیے, کس طرح سے سلیکشن کرتے ہیں. تو میں ان کو بتائی تھی کہ ہمارے یہاں تاریخ جو ہے گیلریز کی وہ ایک میو اسکول آف آرٹ کی ہوتی تھی, بعد میں پنجاب یونیورسٹی کی ہوتی تھی, پھر الحمرا آ گیا. پارٹیشن سے پہلے YMCA کا ہال ہوتا تھا, استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد سے کس طرح سے کام دیکھا جائے, کیسے آپ طے کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سے گیلری ہے یا کوئی بھی اسپیس ہے کس کا کام دیکھا جانا چاہیے اور کس کا نہیں دیکھا جانا چاہیے. یہ بات ہے نا. جب ہم نے روہتاس گیلری شروع کی تھی تو ضیاء کا زمانہ تھا اور بہت ساری جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا کام جو کہ ناپسند کرتے اتھارٹیز, اس کو کبھی کوئی نہیں دیکھتا تھا. تو ہم نے کہا کہ اچھا جی ہم ایسی گیلری شروع کریں گے جس میں ہم کوئی کیلیگرافی نہیں رکھیں گے, ہم کوئی لینڈسکیپ نہیں رکھیں گے,
کیونکہ یہ دونوں جو تھی دل عزیز تھی اس زمانے کی. they may have their own artistic value, but مگر ہماری گیلری کی پالیسی کچھ اور تھی. ہماری گیلری کی پالیسی کچھ اور تھی. یہ جب ہم نے طے کر لیا تو پھر ہم نے نوجوان لوگوں کا کام دیکھنا شروع کیا. لیکن ایک اور بات تھی کہ ہم نے دیکھا کہ بھی زبیدہ آغا نے بہت عرصے سے کوئی ایکسیبیشن نہیں کی. تو میں زبیدہ کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام دکھائیں. تو کہنے لگی میں تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اپنا کام نہیں دکھاؤں گی. ایگزیکٹلی وہی بات یارڈی جو وائلنسٹ تھے انہوں نے کہا کہ جب تک ناچی رہیں گے بالکل میں تو نہیں کریں. ہاں تو اپنا میوزک نہیں دوں گا. لیکن ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں ایک پوری نسل آگے جن نے آپ کا کام نہیں دیکھا ہوا تو یہ ان کے ساتھ جاتی. تو وہ مان گئی. انہوں نے کہا ٹھیک تمہاری گیلری کی میں پالیسی کے ساتھ اگری کرتی ہوں, میں آ رہی ہوں. اور انہوں نے اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اس اتفاق سے اس وقت میرے والد شہر میں ہوں گے تو وہ اس کا افتتاح کریں گے تو وہ بالکل تیار ہوگی. سو یہ ایک چیز تھی کہ بھی آپ نوجوان نسل کو ایک ویلیو بھی دکھائیں کہ بھی یہ ہوتا ہے معیار, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بھی جو آپ چاہتے ہیں کچھ رجحان کو زیادہ فروغ دینا آپ وہ بھی کرتے ہیں. آئی تھنک یہ وقت طے کرتا ہے کہ کون جو ہے اس کا کام رہ جائے گا اور کون جو ہے وہ کہیں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. آرٹ کی تو کوئی سفارش نہیں ہوتی, کوئی لابی نہیں ہوتی, وہ تو اگر آرٹ ہے تو بچ جائے گا. ہاں اور یہ ہے میری کم سے کم کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آرٹسٹ جن کی پرورش میں میرا تھوڑا سا ہاتھ ہے میں ان سے یہ اس بات کا احساس دلاؤں کہ اگر تصویر بکتی ہے اور بہت رقم میں بکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھی چیز ہے. ایگزیکٹلی. اور فیشن جو ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے آرٹ میں بڑے فیشن رہے ہیں, لیکن جو اصل اس میں ویلیو ہے میں کہوں گی وہ وقت طے کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ایک آرٹسٹ اپنے وقت میں جانا بھی نہیں جاتا, پہچانا بھی نہیں جاتا, نہ مانا جاتا ہے, اور پھر 100 سال بعد احساس ہوتا ہے کہ ڈسکور کر لیا جاتا ہے ہیرا تو وہ تھا. سو یہ کوئی اس میں کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہوتی. اگر آپ محنت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کام کریں, جتنا آپ میں شعور ہے, جتنی بھی صلاحیت ہے, تو وہ کافی ہونی چاہیے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, جس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام صد رنگ میں محترمہ سلیمہ ہاشمی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے. آپ کو 60 میں کے ابتدا میں بھی, دہائی کے پھر بعد میں بھی بہت سے ایسے ملکوں میں جانے کا موقع ملا جہاں آرٹسٹ یا تو اپنی بات کہنے سے رک گئے, جیسے زبیدہ آغا نے فیصلہ کر لیا تھا, یا وہ ان کا آرٹ جو ہے یا اس قوم کا اظہار جو ہے وہ وسپرز پہ آ گیا, یا لوگ بات کہنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ نے بہت سے ایسے ممالک دیکھے ہیں, کیا ان میں سے کوئی ایسا ملک بھی تھا کہ وہ اس تجربے سے گزرا ہو اور اسی میں رہا ہو, کورس کریکشن نہ کی ہو
اور اس ملک کے لوگ جو ہے وہ خوشحال ہو گئے ہوں، وہاں آرٹ ترقی کر گیا ہو، وہاں معیشت ترقی کر گئی ہو، وہاں انصاف ترقی کر گیا ہو، ایسا بھی کہیں دیکھا؟ نہیں دیکھیں، میں نے کوئی بھی ایسا ملک نہیں دیکھا جس نے کہیں کسی نہ کسی قسم کی حدیں نہ مقرر کی ہوں. جی سب جگہ کچھ حدیں ہاں، وہ ہوتی بھی ہے، ہیں. وہ بھی ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس سے فنکار کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں. میں پوری طرح کنونس نہیں ہوں. میرے خیال میں بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی آرٹسٹ جو ہے اپنا کام کرے، کر جاتے ہیں، اور لیکن وہی وہ جگہ ہوتی وہیں سے جہاں پہ بہترین کام ہوتا ہے. آپ یقین مانیے اس وقت پاکستان میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے. مجھے ہمیشہ استاد سلامت علی کی ایک بات یاد جی رہتی ہے، اور میں جی اکثر اس کا ذکر کرتی ہوں. جب عابدہ پروین نے نیا گانا شروع کیا تو لاہور پی ٹی وی اسٹیشن میں انہوں نے استاد سلامت علی کو ان کی شاگرد ہو گئی تھی، وہاں پہ جی چھوٹی سی جی تقریب ہوئی تھی. تو میں نے استاد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ دیکھیں ان کے کوئی استاد نہیں ہیں تو یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ تو میں تو دیکھے کہتے ہیں بی بی کبھی کبھی صحرا میں بھی پھول کھلتے. تو میں نے ہمیشہ وہ بات یاد رکھی کہ، اور جب کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ ان کٹھن حالات میں اتنا عمدہ کام میں نے دیکھا ہے، اور ایسے لوگوں سے جو کہ بڑے مشکل حالات میں پلے، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جہاں پہ ان کے دور دور کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آرٹ ہوتا کیا ہے. اور وہ میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ دنیا کے بہترین فنکاروں میں. تو کیسے ہوتا ہے یہ معجزہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے، جو شخص یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، مرد یا عورت، وہ ہے کچھ ان میں ایسی چیز کہ وہ حالات کا ایسا مقابلہ کرتے ہیں اور ایسی سچا کام بلوچستان کرتے کے دور دراز علاقوں میں ایسا مجسمہ بن بالکل. رہا ہے، سندھ میں بن رہا ہے، وہ میں آپ کو مصوری بتاتی کر ہوں، رہے ایک ہیں. نوجوان میرے کمرے میں آیا جب میں بی این یو میں نیا شروع ہوئی تھی اور ڈین تھی. تو آیا شخص اور کہنے لگا میرے پاس، شرما کے کہنے لگا میں این سی اے میں جانا چاہتا تھا لیکن وہاں پہ داخلے کی فیس نہیں تھی میرے پاس. تو میں نے کہا کیا لے کے آئے؟ اس نے مجھے اپنی اسکیچ بک دکھائی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم داخل ہو گئے ہو. تو میری طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا تمہاری اسکالرشپ ہو جائے گی. تو اس کو ہم نے فل اسکالرشپ دی. ایک صاحب تھے مدن جیت سنگھ، جی جو کہ راوین تھے، اور انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا ایک ٹرسٹ جس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے بچے جو ہیں وہ اگر اکٹھے پڑھیں گے تو پھر شاید کبھی امن کی صورت پیدا ہوگی. تو انہوں نے مختلف ممالک میں اسکالرشپ صحیح، دی، ہمارے یہاں دی. درست. تو اس لڑکے کو پڑھا، بلوچستان سے اس کا تعلق ہے، اور پہلے سال تو تقریباً چھوڑ کے جانے لگا تھا. انگریزی اس کو آتی نہیں تھی، بہت مشکل تھا. لیکن جو سری لنکن ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے کہا مجھے بھی کوئی انگریزی نہیں آتی تھی لیکن میں بھی سال بھر کے بعد سیکھ گئی. تو وہ رک گیا اور اسے ڈسٹنکشن ملی 4 سال بعد. اور اس کی جو فیملی تھی بلوچستان میں، انہوں نے کہا اس وقت بھرتی ہو رہی ہے پولیس میں تو تم بھی بھرتی ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس ڈگری ہے. تو لیکن شکر ہے اس نے ایسے توجہ نہیں دی. اور پڑھا انہوں نے آرٹ ہے اور ان کو پولیس میں بھیج رہے ہیں which is an art of a different kind. لیکن وہی ہونہار طالب علم، ہی بیکیم فرسٹ پاکستانی ٹو ون جمیل آرٹ پرائز، جو کہ دنیا میں مسلمان ممالک کا سب سے ٹاپ پرائز ہے. اس کو پیٹرا میوزیم استنبول میں اس نے اس کو ریسیو کیا. لاہور میں وہ پڑھاتا ہے، اس کا کام دنیا میں دیکھا جاتا ہے. سو جب آپ کے سامنے اس قسم کی کہانی، اس کا نام غلام محمد ہے، اس قسم کی کہانی آپ کے سامنے ہو تو آپ جانتے ہو کہ بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ہمیں اس مٹی پہ بھی بھروسہ ہے اور یہاں پہ رہنے والوں کے ہیومن جینیس پہ بھی بھروسہ ہے. یہی تو وہ آس ہے جو
لیے جاتی ہے بھلے جیسے بھی حالات ہوں. آپ کی گفتگو میں ایک لفظ آیا ماڈرن آرٹ، ماڈرنٹی. اچھا، خود آپ کا شمار پاکستان میں شعور کی آنکھ کھولنے والے اولین ماڈرنسٹ آرٹسٹس میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک چڑیا سے تو باہر نہیں آتی. آپ کے ہم اثر جن کے کام نے آپ کو متاثر کیا ہو، جن کے فنی پیشن نے، تخلیقی وفور نے آپ کو متاثر کیا، کچھ ان کے بارے میں اگر ہم بتانا چاہیں. جی بالکل، میرے خیال میں جن کا سب سے زیادہ گہرا اثر پڑا وہ ظہور الاخلاق تھے. ان سے 2 سال سینئر تھے NCA میں، اور شروع ہی سے احساس ہے، یہ چند ایک لوگ تھے NCA میں جو ہم سے، مطلب نیر علی دادا تھے، وہ ان کے کلاس فیلو تھے کہ بھی ان کا آرکیٹیکچر میں، یا احمد خان تھے جو کہ ڈیزائن میں، زبیری تھے جو کہ ٹیکسٹائل میں تھے. یہ وہ پہلی کھیپ تھی، پہلی کلاس تھی NCA کی، گریجویٹنگ کلاس. اور ہم جو بعد میں آئے، ہم پہ ان کا بہت اثر تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بھئی دنیا جس سے ہم واقف تھے وہ ویسی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک بہت نئی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں کس طرح سے بالکل ایک نیا تاثر صرف وہ نہیں کیا، بلکہ ایک نئی قسم کی سوچ تھی، جس میں یہ احساس تو تھا کہ ہماری تہذیب 5000 سال پرانی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ احساس تھا کہ ہم 20ویں صدی کے لوگ، اور ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا، ہم آگے کی بات کریں گے. ظہور الاخلاق جو کہ دوست بھی تھے، اور پھر ہم جب انگلستان چلے گئے تو وہ بھی پڑھنے آ گئے، تو ہماری دوستی رہتی تھی. وہ ہفتے میں ایک دفعہ آ کے تو میرے جو مٹر قیمہ پکاتی تھی وہ سب کھا جاتے تھے. تو لیکن پہلے ہونسی میں اور پھر رائل کالج گئے. ظہور میں یہ صلاحیت تھی، اتفاق سے دلی میں پیدا ہوئے تھے، مجھ سے 2-3 سال بڑے تھے. وہ یہ کہ بھئی اگر آپ نے تہذیب اور تمدن کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کو 20ویں صدی کی نظر سے کرنا ہے، اور لہٰذا ان کی سوچ گہری بھی تھی، ان کا مطالعہ بھی بہت گہرا تھا. لندن میں ہم سب جو زمانے میں پڑھتے تھے، احساس ہو گیا کہ بھی اثاثے تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں، برٹش میوزیم میں جا کے دیکھو، غور کرو، ان کا ہمارے اپنے یہاں تو دیکھنا ملتا نہیں ہے. سو اس کے علاوہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، موسیقی سے شوق، شاعری وغیرہ، یہ سب چیزیں لٹریچر سے، ادب سے، اس کی وجہ سے میرے خیال میں ظہور کا جو کام ہے وہ اپنے وقت سے بہت آگے کا کام ہے، اور وہ ایک پل ہے ماڈرنزم میں اور کنٹمپریری میں. اپنی اس کی بڑی مزے کی خصوصیات تھی، ان کی شخصیت تھی جس کے ہم بہت مذاق اڑایا کرتے تھے کہ شاکر علی کی جو ان سے بہت قریب تھے، بلکہ شاکر علی نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ اکثر اس قسم کی چیز کہتے ہیں بھی آدھا جملہ بولا ہے، باقی سوچا کہ آپ خود ہی مکمل کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. تم کافی نقل اتارتے تھے شاکر صاحب کی بھی اور ظہور کی بھی. تو سب سے زیادہ میرے خیال میں ذہانت اور ان کی جو فنون لطیفہ کی سوجھ بوجھ اور کام، میرے خیال میں ان سے بہترین آرٹسٹ پاکستان نے پیدا نہیں کیا اپنے وقت کا، اور بلکہ آگے کے وقت کا. سو سب سے زیادہ مجھ پہ ہر طرح سے اگر کسی کی سوچ اور کسی کے کام کا اگر کوئی اثر ہے تو وہ ظہور الاخلاق ہے. اور مجھے بڑا میں عرض کروں کہ جب بھی خیال آتا ہے دا وے ہی ہیڈ ٹو لیو دس ورلڈ، تو ہمیں گھنسا لگتا ہے باقاعدہ. اور ان کے انٹلیکٹ کی اپارٹ فرام ہز کرافٹ بڑی اکنامک رینج تھی، اور نیٹ بھی وہ تھے، تفصیل پہ بھی وہ جاتے تھے، اور اس کے پیچھے خیال کا بھی وہ معاملہ تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وقت تھا، ایک ہی میز ہے، اس کے گرد
شاکر علی بھی تشریف فرما ہے, استاد امانت علی بھی بیٹھے ہیں, انتظار حسین بھی بیٹھے ہیں, ناصر کاظمی بھی بیٹھے ہیں, انور سجاد بھی کہیں سے چلے آ رہے ہیں ٹھمک ٹھمک چلتے ہوئے. یعنی اپنا اپنا فن ہے, لیکن بین الفنون جو انٹریکشن ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر سوسائٹی میں آرٹ کی جو توانائی ہے وہ اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر پاتی. یہی ہم 20s کے پیرس میں دیکھتے ہیں, یہ ہم لندن کے چائے خانوں میں دیکھتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ. ہمارے یہاں وہ روایت جو تھی موجود رہی ہے, ختم کیسے ہو؟ ہاں, بکھر گئی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ دیکھیں, ان سب چیزوں کے لیے آپ کو ایک جگہ چاہیے. کسی زمانے میں الحمرا ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں کہ شام کے وقت, کم سے کم یہ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, کہ شام کے وقت آرٹ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے تھے وہاں پہ, شاکر صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے, وہ معین نجوی بھی ٹہلتے ہوئے آ گئے, فلاں بھی ہو گیا, وہاں پہ انور سجاد بھی بیٹھے ہوئے تو, اور وہاں پہ رائٹرز بھی ہوتے تھے, اور کبھی کبھی کانسرٹ ہو رہا ہے تو سب. وہ ایک وقت تھا جب ایسا ممکن تھا. میرے خیال میں کوشش کی تھی 70s میں کہ دوبارہ سے وہ ماحول پیدا ہو جائے, کیونکہ 71 ایک بہت بڑا دھچکا تھا, اور اس دھچکے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بکھر گئیں. ایک اور چیز جو ہوئی میرے خیال میں 70 میں, پھر بھی 73 74 تک آپ نے محسوس کیا, اس میں ایک تو ٹی وی کے آنے سے وہ جگہ بدل گئی, اور ٹی وی نے وہ جگہ لے لی جہاں پہ بہت سارے مختلف قسم کے اور اعلیٰ دماغ ہاں بالکل, بڑے اور بہت عمدہ تھا. مجھے یاد ہے اصل محی منظر سے الدین لے کا کے آپ پروگرام ہے چلتے چلے وغیرہ جائیں. وغیرہ, بہت مزے کی چیزیں ہوتی تھیں. پھر وہ جب ڈھلنا شروع ہوا اور ضیاء کا زمانہ آیا تو جان بوجھ کے یہ جو بیٹھکیں تھیں ان کو ختم کیا جائے. اب بھی میں ذرا سوچتی ہوں کہ جو گول باغ جو جگہ ہے جس کو جی ہاں. ناصر باغ کہتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ سیاسی جلسے بھی ہوتے تھے, وہاں کبھی مشاعرے بھی ہوتے تھے, کبھی ڈیمونسٹریشنز بھی ہوتی تھیں. اس کے بیچ میں میرے تو خیال میں جان بوجھ کے اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب وہاں پہ کوئی بھی جلسہ نہیں ہو سکتا, اور جو کہ میرے لیے بہت عجیب و غریب چیز ہے. اسی طرح سے فلمیں ختم ہو گئیں سینسر کر کے, کہ بھی جب تک کہ ہیرو اور ہیروئن جو ہیں وہ اپنا نکاح نامہ سامنے نہیں رکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے وغیرہ ڈوبتی وغیرہ. ہوئی خاتون کو بھی دوپٹہ اس کا جو ہے وہ صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے. سو دا تھنگ از کہ وہ ملنا جلنا جو تھا وہ ماحول ڈیلیبریٹلی ختم کیا گیا کہ بھی لوگ اکٹھے ہو ہی نہ سکیں. پھر یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں کہ اس میں بہت حد تک ہمارے تعلیم میں جو تبدیلیاں آئیں, جو پرائیویٹ اسکول شروع ہوئے ان میں پھر اردو کی جو اہمیت تھی وہ کم ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ نصاب میں جو تبدیلیاں آئیں, میں کبھی کبھی اب میں ٹیکسٹ بک کھولتی ہوں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی, اور میرا پوتا ہے, جب میں وہ اس کی اردو کی کتاب میں دیکھتی ہوں میں تو کہتی ہوں کسی ظالم نے یہ کتاب لکھی ہے جس کو بچے بہت ہی برے لگتے ہیں, اور جسے اردو زبان سے بھی بہت نفرت ہے. بالکل نہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچے سیکھتے کس طرح سے ہیں. اسی طرح سے انگریزی کی کتاب ہے. سو نصاب نے بھی میرے خیال میں جو ایک معصومیت تھی ایک پوری جنریشن کی وہ ختم کر دی, اور اسی طرح سے جو کہ کتاب سے ایک محبت ہونی چاہیے وہ نہیں رہی, تو پھر کتاب لکھنے والے کے ساتھ محبت کیسے ہوگی. سو یہ بہت ساری چیزیں تھیں. نصاب کو تو میں بالکل مجرم ٹھہراتی ہوں کہ جو نصاب میں نصاب میں جو تبدیلیاں آئی ہیں 80s میں, اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں رہی. اس میں نفرتیں پھیلی ہیں, اس میں تنگ نظری پھیلی ہے, اور سب سے زیادہ ہے بچوں پہ ظلم کرنا جو ہے اس کا بنیادی جز بن گیا, کیونکہ بچے اس طرح سے نہیں سیکھتے جس طرح سے ٹیکسٹ بک بورڈ والے سوچتے ہیں کہ بچے سیکھتے ہیں. اس طرح سے نہیں سیکھتے بچے, تو اس طرح سے سیکھتے ہیں جیسے صوفی تبسم نے ان کو سکھایا تھا. صوفی صاحب سڑک پہ جا رہے تھے تو کوئی بچہ اپنی والدہ کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا, کہنے لگا اماں وہ دیکھو ٹوٹ جا رہا ہے. تو صوفی صاحب تو
ایک استعارہ تھے ایک پوری نسل کے، وہی طریقہ ہوتا ہے بچوں کے لیے لفظ سے، تصویر سے محبت پیدا کرنے کا۔ سیما آپ، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے تحمل کے ساتھ ہمارے جو پیش پا افتادہ قسم کے سوالات کے جواب اتنی مہربانی سے ہمیں عطا کیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی گفتگو سے پی ٹی وی نیوز کے دیکھنے والے جو ہے انہوں نے بہت استفادہ کیا ہوگا۔ فار می اٹ واز این ایکسرسائز ان لرننگ اینڈ ایجوکیشن۔ ناظرین، یہ رہا ہمارا صد رنگ کا محترمہ سیما ہاشمی کے ساتھ گفتگو کا دوسرا حصہ۔ صد رنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں۔